الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالی شانہ نے ہمارے آقا، ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ دے کر مبعوث فرمایا، جسے دین اسلام کہتے ہیں. قیامت تک کا انسان، آنے والا انسان، چاہے وہ کہیں بھی کا ہو، امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، ہند و پاک کا ہو، یا کہیں کا بھی ہو، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اور زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ دیندار بنے، دین کو زندگی میں محنت کر کے داخل کرے تو یہ کامیاب ہوگا، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو. اور جو بھی انسان دین سے دور رہ کر اور دین کو چھوڑ کر دنیا میں محنت کر کے چاہے کتنی ہی دنیا اپنے پاس حاصل کر لے، کسی حال میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. اسے پرسکون زندگی نہیں مل سکتی، اطمینان کی زندگی سے نہیں مل سکتی. ہاں، خوشحال زندگی دینے کا وعدہ اللہ کا قرآن میں یہی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جی ہاں، ہماری زندگی کے بننے کے اسباب تو ہمارے اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر کے جو اسباب ہیں اس سے زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ پر واقعات بیان کیے ہیں جن کے پاس دنیا کے اسباب تھے، دین نہیں تھا، اللہ نے انہیں کیسے ہلاک کیا.
ہاں، قرآن پاک میں قوم نوح کا واقعہ ہے. قوم نوح وہ قوم ہے جس کی اکثریت تھی، وہ اکثریت والی قوم ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اللہ کا دین قبول کر لو اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو تم نے اللہ کا دین چھوڑ کر زندگی گزارنے کی جو راہ تم نے اختیار کی ہے، یہ تمہاری ہلاکت کا راستہ ہے. 1-2 دن نہیں سمجھایا، 950 سال تک سمجھایا. ہاں، آدمی کی حق بات سمجھ میں جلدی آتی نہیں ہے، شیطان کی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں، شیطان کہتا ہے نماز چھوڑ دو، کچھ دکان میں لگے تو اچھی بات ہے. اس لیے کہ شیطان نے تو قسم کھائی ہے کہ میں اس آدم کی اولاد کو قیامت تک راہ راست سے گمراہ کرتا ہی رہوں گا، اور میں انہیں پر محنت کرتا ہی رہوں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا انہیں بہکانے کے لیے، انہیں حق راستے سے ہٹانے کے لیے. اور قسم کھائی اس نے، ہاں، کہ میں اس آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا. اس نے قسم کھائی ہے. تو وہ تو اپنی پوری محنت کرتا ہے. ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں 2 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. کام کھول گو، جو بھی شیطان کی پارٹی میں شامل ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا. ہاں، اور ان حزب اللہ هم المفلحون. اور جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا اللہ انہیں کامیاب کرے گا، وہ چاہے غریب ہو. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہر نبی ہر زمانے میں دین کی دعوت لے کر آئے، اور ہر نبی کا ایک ہی بول تھا اور ایک ہی دعوت تھی کہ اے لوگوں، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور اللہ کی مانو جیسا وہ چاہتا ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی کی یہ دعوت ہے، ہر زمانے میں اور ہر ایک کے لیے. چاہے وہ فرعون کے پاس آئے تو ان کے پاس بھی دعوت یہی تھی کہ اللہ کو مان، اللہ کی مان، کامیاب ہوگا. قارون مالدار تھا، مال والا تھا، ہاں، لیکن اس کو بھی یہی دعوت تھی حضرت موسیٰ کی کہ اللہ کی مان، اللہ کو مان، وہ تیرا رب ہے، جیسا کہ وہ تیرا رب ہے وہ ایسا مان، اور اس کی مان. اور مال میں جو اس نے حقوق بتائے اس کو ادا کر تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن نہ فرعون کو سمجھ میں آئی نہ قارون کو سمجھ میں آئی. اللہ نے دونوں کو اپنی قدرت سے ہلاک کیا ہے. قارون کو اس کے مال اور اسباب کے ساتھ اللہ نے زمین میں دھسایا. اللہ کی قدرت سے اس کو اللہ نے ڈبویا بغیر پانی کے. عام طور پر آدمی پانی میں ڈوبتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے قارون کو زمین میں ڈبایا. پانی میں ڈوبا ہوا انسان کو 3 دن کے بعد باہر آ جاتا ہے پھول کر. لیکن فرعون کے اور قارون کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں دھستا ہی جائے گا، باہر آنے کا سوال نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عیسیٰ صاحب، وہ جماعت کو لے کر گئے مصر میں. تو انہوں نے مصر والوں سے کہا کہ قارون کو اللہ نے دھسایا، تو کہاں دھسائی؟ وہ جگہ تو ان کو پتہ کیا ہے کہ مجھے دکھانے لے چلو. چلو تو ان کے ساتھ وہ جہاں قارون کو اللہ نے دھسایا تھا وہاں گئے تو فرمایا کہ مصر شہر کا جو گٹر کا پانی پورا وہیں جاتا ہے جہاں اللہ نے قارون کو دھسایا ہے، اور اب تک جا رہا ہے وہ پانی اندر. اللہ کی قدرت کا مارا ہوا
اور دسا ہوا ڈوبا ہوا باہر نہیں آتا۔ اللہ نے ناکام کیا قارون کو مال میں۔ قارون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہمارے مالداروں کے لیے، ہمارے مالداروں کے لیے نا قرآن پاک میں قارون کا واقعہ بیان کیا کہ تم اپنے مال کی گھمنڈ میں نہ رہو، جب تک میں اللہ ڈھیل دے گا ڈھیل ملے گی، لیکن اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ نے وہ وقت آگے اللہ کے ہاں جہاں تمہاری ڈھیل کا وقت زمانہ ختم ہوگا تو اللہ تمہیں تمہارے مال کے نشوں میں ختم کرے گا، جیسے اللہ نے قارون کو ختم کیا۔ اللہ نے قارون کو مال دیا اور مال دے کر اللہ نے حکم دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، میں نے تجھے مال اس لیے دیا تھا کہ آخرت بنا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ مال کے ذریعے تو اپنی آخرت کی زندگی بنانے کی فکر کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیری زندگی کی ضرورت ہے تو زندگی کی ضرورت بھی پوری کر لیجو، لیکن مال کے ذریعے اپنی آخرت برباد مت کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے خدا کی مخلوق پر احسان کر، خدا کی مخلوق پر خرچ کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس امت کے مالداروں کے لیے خدا کا یہ پیغام ہے کہ او مالداروں مال کے نشے سے نکلو اور تم اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ۔ اللہ نے تمہیں مال تمہاری آخرت بنانے کے لیے دیا ہے اور تم اپنی ضرورتوں کو بھی پوری کر لو۔ اسی میرے بھائیوں، قارون کا واقعہ خدا نے قرآن میں بیان کیا، فرعون کا واقعہ خدا نے قرآن میں بیان کیا۔ اس امت کے میرے دوستوں ملکوں کو چلانے والوں کے لیے خدا نے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ فرعون یہ تب نہ جاؤ جیسے فرعون نے اپنے ملک کے نشے میں اللہ کو بھلایا، اللہ کا انکار کیا اور پھر اپنے آپ کو سب کچھ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، مجھے رب مانو، انا ربکم الاعلی۔ ہاں، آج کے مسلمان جو ملک چلانے والے ہیں خدا کا ان کے پیغام ہے، اور فرعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ فرعون یہ پر نہ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا انجام ہوا ہے۔ اپنی طاقت کے گھمنڈ پہ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے اللہ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے قرآن میں۔ جو قوم یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے، کون ہمارا بات بالدی کا کر سکتا ہے، وہی کہتا تھا فرعون۔ قوم عاد یہ کہہ رہی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمارا کون بالدی کا کر سکتا ہے۔ حضرت حود سمجھاتے تھے سمجھ لو تمہاری قوت تمہیں کام نہیں دے گی، اور اللہ نے بھی ان کو سمجھایا حضرت حود علیہ السلام کے ذریعے، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد من قوہ، کیا یہ نہیں سوچتے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، جب چاہے گا اپنی قدرت سے ہلاک کر دے گا ان کو۔ پھر جب ان کا بھی وقت پورا ہو گیا، ڈھیل کا وقت زمانہ پورا ہو گیا، پھر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے ہوا سے کہا چلو ان کے پر انہیں ختم کرو۔ پوری ہوا کو خدا نے نہیں بھیجا ان پر، تھوڑی ہوا کا طوفان بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ بیان کرتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، ہم نے ان پر ایسی ہوا کا طوفان بھیجا کہ اس ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر تو پٹ کر زمین پر،
تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسے کھجور کے تناور درخت میرے دوستو ہوا کے طوفان سے زمین سے جڑوں سے اکھڑ کر نیچے گرتے ہیں، ایسے اللہ نے انہیں زمین سے اٹھایا ہوا کے ذریعے اور پہاڑوں کی چٹانوں سے ان کے سروں کو پٹکا اور وہیں سے خدا نے پچھاڑا، اور زمین پر اس طرح گرے جیسے میرے دو کھجور کے درخت ہوا کے طوفان میں میرے دوستوں نیچے گرتے ہیں۔ فارسلنا علیہم، سبع لیال و ثمانیۃ ایام، ہم نے ہوا کی طوفان ان کے اندر 7 رات اور 8 دن بھیجا، 2 گھنٹے نہیں، ابھی تو 4-5 گھنٹے میں ڈر جاتا ہے آدمی، اور اتنا طوفان نہیں، تھوڑا سا طوفان، ہاں 8 دن تک ہوا کا طوفان آیا ہو، کیا ہوگا ان کا حال؟ ایک کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ اس امت کے لیے خدا کے لیے کیسے عبرت ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، یہ ہم نے جو قرآن میں واقعات بیان کی انسان قوموں کے، وہ تمہاری عبرت کے لیے کیے ہیں کہ دیکھو سمجھو، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا انجام ہوا ہے۔ قوم سمود کے پاس ٹیکنالوجی تھی، زمانے کی ٹیکنالوجی، وہ پہاڑوں کو کریت کر مکان بناتے تھے پہاڑوں میں۔ قوم سمود کو دھوکہ یہ لگا کہ قوم نوح کو تو اللہ نے پانی سے ڈبو دیا اور قوم عاد کو ہوائی طوفان ختم کیا، ہم تو اپنے مکان پہاڑوں میں بنائیں گے، وہاں کہاں سے میں ہلاک ہوں گے۔ یہ بڑا انسان کی عقل مندی نہیں، یہ انسان کی عقل جاتی ہے تو ایسا سوچتا ہے۔ جیسے ابھی آج کے انسان وہ زمین روز بناتے ہیں نا تاکہ ہم مرے نا، لیکن خبیث یہ نادان یہ میرے دوستوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مارنے کے لیے خدا کے لیے زمین کو اتنا ہلانا کافی ہے۔ تو انہوں نے پہاڑوں میں اپنے مکان بنائے اور اللہ کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے آپ کو صحیح رخ پر ڈالنے کی فکر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی یہ وقت بھی آ گیا، اللہ نے انہیں وہی کے وہیں پچھاڑا، ختم کیا۔ ایک فرشتے سے کہا ایک چیخ لگاؤ، خطرناک چیخ ایسی لگائی فرشتے نے کہ ان کے کلیجے کٹ کر ختم ہو گئے وہیں کے وہیں۔ وارسلنا علیہم صیحہ، چیخ۔ قوم سبا کھیتی باڑی کرنے والی ایگریکلچر والی تھی، ان کو اللہ نے باغات دیے تھے، اور باغات کو پانی پلانے کے لیے اس زمانے میں اللہ نے ان کو سجائی تھی کہ ڈیم بناؤ۔ ڈیم کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ قوم سبا نے اپنی کھیتیوں کو پانی پلانے کے لیے ڈیم بنایا تھا۔ ابھی بھی یمن میں جاؤ گے وہ ڈیم کے اثرات موجود ہیں، اور یمن سے لے کر شام تک ان کے پورے باغات تھے، ان باغات کو پانی دیا جاتا تھا۔ اور لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ قوم سبا میں تمہارے لیے اللہ نے اس واقعے میں اللہ نے عبرت رکھی ہے کہ قوم سبا اللہ نے پیدا کیا تھا اور ان کے لیے ان کے پاس باغات تھے، جنتان یمین و شمال، داہنے اور بائیں ان کے باغات لگے ہوئے تھے، اور ان باغات میں قسم قسم کے پھل تھے، اور اتنے پھل تھے کہ اگر ایک خاتون اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کر چلتی تھی تو اوپر سے پھل گر کر وہ ٹوکرا بھر جاتا تھا، اس کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، جنتان یمین و شمال
کلوا من رزق ربکم، اللہ نے تم کو روزی دی، کھاؤ، وہاں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ نعمت جس مقصد کے لیے اللہ نے دی اس میں لگاؤ۔ کھا کر جو طاقت پیدا ہو اس طاقت کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو، نافرمانی میں نہیں، گھومنے پھرنے میں نہیں۔ ہاں، اللہ کی اطاعت، ہم نے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تو تمہیں اللہ اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں گھومنے پھرنے تھوڑا پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں ہماری اطاعت کے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری اطاعت کرو۔ اللہ کی دی طاقت سے گھمنڈ نہ کرو، اکڑا کے نہ چلو، غریبوں کو نہ ستاؤ، خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، خدا کی قسم وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تہجد گزار اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے اور پڑوسیوں کو خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ تو جہنم کے راستے میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرمائی ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گاڑیاں رکھنے کے بہت شوق ہے، گاڑیاں رکھو، لیکن گاڑیاں رکھنے سے پہلے گاڑیوں کو رکھنے کی جگہ سوچو۔ ایسا تو نہیں ہے میری گاڑی سے میرے گلی میں رکھ کر خدا کی مخلوق کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو دو آٹو رکشہ والے موڑ پر، ہمیں مڑنا تھا موڑ پر، دونوں رکشہ لے کے کھڑے ہیں اور ٹریفک جام ہو رہی ہے، اور ان کو پتا، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے، پولیس نے آ کے ہٹایا ان کو وہاں سے۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے؟ مسلمان اس سے جیتا ہے؟ ارے اس کے نبی نے تو اسے کہا کہ اگر تم رستے پہ چلتے ہو تو رستے کا بھی حق ادا کرو، رستے پہ کھڑے ہو یا وہاں پر تمہیں کسی وجہ سے رکنے کی ضرورت پڑی ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ یہ روڈ ہمارے لیے، سب کے لیے ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیزو، قرآن پاک میں اللہ نے قوم سبا کے واقعہ کو بیان کیا ہے کہ کھاؤ، اللہ کی نعمت کو کھاؤ، ہاں، لیکن کھا کر شکر ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، خدا کی نافرمانی نہ کرو، نمازیں مت چھوڑو، بے حیائی کی زندگی اختیار نہ کرو، خدا کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ نے فرعون کو یہ کہا تھا کہ زمین پر فساد مت پھیلا، انجام برا ہوگا تیرا۔ فارسلنا علیہم، اللہ نے ان کے پاس سیل، اللہ نے جو ڈیم انہوں نے اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اللہ نے ڈیم بنایا تھا، اسی پانی کو اللہ نے سیلاب کی شکل دی۔ فارسلنا علیہم سیل عریم، سیل عرم، ان کا جو ڈیم تھا وہ عریم ڈیم تھا، اس عریم ڈیم سے اللہ نے سیلاب بھیجا، وہ تمام باغات کو اللہ نے پانی کے ذریعے ختم کر دیا۔ فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل، ان کے تمام پھلوں کے باغات کو ختم کر کے پیلو کا درخت چھوڑا اور کھٹے بے دوست بیر کا کچھ درخت چھوڑے اور جاؤ کا درخت چھوڑا، باقی کوئی درخت نہیں رہا، ختم۔ اللہ جانتا ہے
جس پانی کو یہ انسان سمجھتا ہے میں اپنی کھیتوں کو سیراب کروں گا، وہ سیراب جب تک وہ کرنے دے گا ہوگا، ورنہ اسی پانی کو سیلاب کی شکل دے گا وہ، کون روکے گا ان کو؟ اس لیے قرآن پاک میں جتنے واقعات بیان کیے ہیں اس امت کی عبرت کے لیے ہے کہ اس سے عبرت لو۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں، آپ گاڑیاں لے کے چلتے ہیں، راستے میں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ وہاں کوئی چیز رکھ دیتی ہے کہ دیکھو یہ خطرہ یہاں سنبھل کے چلو۔ ہاں، قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں یہ خطرے کے واقعات ہے کہ دیکھو ان کے جیسے مت بننا، ورنہ تمہارا بھی انجام وہ ہوگا جو ان کا انجام ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی، یہ تو دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، یہ تو میرے دوستو 50 60 70 سال کے بعد آدمی چلا جاتا ہے دنیا کو چھوڑ کر، لیکن میرے دوستو موت کے بعد کی جو حقیقی زندگی شروع ہوگی، اس حقیقی زندگی کا مسئلہ میرے دوستو بڑا چوکنا کرنے والا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو سامنے کے چلے، اس لیے کہ وہاں کا ناکام ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا اور وہاں کا کامیاب ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ دنیا میں تو تکلیف تھوڑے دیر کے لیے آتی پھر چلی جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، جنہیں خدا جہنم میں ڈالے گا، قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم میں چیخیں گے تکلیف کے مارے اور کہ ربنا، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، تو ہمیں جہنم سے نکالے گا تو اب تک جو ہم برے عمل کر کے آئے تھے وہ چھوڑ کر نیک عمل کریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، جو برے عمل ہم کر کے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر نیک عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے دنیا میں تمہیں نصیحت حاصل کرنے کی زندگی نہیں دی تھی اور تمہارے سامنے حالات تم نے نہیں دیکھے تھے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اگر تم نصیحت لینا چاہتے تو لے سکتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہم نے تمہیں ڈرانے کے لیے ہمارے نذیر بھیجے تھے، ڈرانے والے نبیوں کو بھیجے تھے۔ نبیوں کے بعد اس امت کے ایک فرد کو خدا نے اپنے نبی کی ذمہ داری دی ہے۔ ہر مسلمان نذیر ہے، ہر مسلمان داعی ہے، اور خدا کی مخلوق کو خدا کی طرف بلانے والا ہے۔ تمہارے پاس ڈرائیور نہیں آئے تھے؟ ہم نے ڈرائیور، ہمیں دوستو گھر گھر میں جماعتیں جاتی ہے، گھر گھر میں گشت کر رہے ہیں۔ اور پھر آج کل کا میرے دوستو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، میرے دوست ہر گھر میں ہر بات پہنچ رہی ہے موبائل کے ذریعے اور اسٹون کے ذریعے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرائیور نہیں آیا۔ ہر گھر میں میرے دوستو اللہ کا پیغام پہنچاتا اللہ میاں۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ہمارے ڈرانے والے آئے تھے اور تم نے ان کی بات کو نہیں مانا، نہیں سنا، فذوقوا، اب جہنم کے عذاب کو چکھو، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی کہ تمہیں اللہ نے چند موقع دیے ہیں، 5 موقع دیے ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت بنا لو اور کچھ کر لو، ورنہ یہ موقع جب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو ان کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ ایک اللہ نے چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے اللہ نے، تو اس موقع کو موقع سمجھ کر کچھ کر لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، ایک موقع ہے،
موت کے آنے سے پہلے پہلے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنا لے، اپنے ایمان کو بنا لے، اپنی زندگی کو برائیوں سے بچانے کی فکر کر لے، اپنے اندر وہ ایمان کی طاقت پیدا کر لے جو ایمان کی طاقت تجھے اللہ کی اطاعت پر کھڑا کر دے، اور جو ایمان کی طاقت تجھے اللہ کی نافرمانی سے بچا دے۔ کچھ کر لے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا، نکلو اللہ کے راستے میں اور اپنا ایمان بناؤ۔ ایمان کی محنت اللہ کے نبی لے کر آئے، اور آپ نے اپنے ایک ایک امت کو ایمان کی محنت پر اٹھایا، چاہے وہ فقیر تھے چاہے وہ مالدار تھے، سب کو۔ قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہو ایمان والو اپنا ایسا ایمان بناؤ جیسا تم سے ایمان چاہتا اللہ میاں۔ میں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان کے دعوے سے تھوڑا مسلمان بنے گا۔ مسلمان تو تب بنے گا جب تو اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کرے گا۔ اللہ کا قرآن میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہو ایمان والو۔ یہ غیر مسلموں کو نہیں کہہ رہا اللہ میاں، یہ خطاب مجھے اور آپ سے کہہ رہا اللہ میاں، ہو ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتا آدھا بٹیر یہ نہیں چلے گا اللہ میاں۔ مسجد میں آیا تو مسلمان بن کے آ گیا، سر پہ بیچ دو ٹوپی ڈال دی اور نماز پڑھ لی اور مسلمان بن کے آ گیا، اور مسجد کے باہر نکلا تو ٹوپی بھی سر میں میرے دوستو جیب میں گئی اور اسلام بھی گیا اپنی جگہ پر۔ ایسا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ ہے پورا ہی مسلمان بنو اور ہمیشہ کے لیے بنو۔ گھر میں بھی مسلمان، مسجد میں مسلمان، دکان پر بھی مسلمان، راستے پہ چلتے مسلمان۔ مسلمان اکڑ کے نہیں چلتا، مسلمان راستے میں رکاوٹ بنتا نہیں ہے، ہر ایک کے حقوق کو جان کے چلتا ہے۔ معاشرت ہماری اسلام کی ہونی چاہیے، معاملات ہمارے اسلامی ہونے چاہیے، اخلاق ہمارے اسلامی ہونے چاہیے۔ ہم بات کرنے والے ہوں تو بات کرنے کا طریقہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے اور تبسم کے ساتھ بات کر، اللہ تجھے صدقے کا ثواب دے گا۔ اور ہمارا تو کیا بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں ہے، ابھی یہ تیرے سے بات کس کے سامنے تو دیکھ، یہ کوئی مسلمان کی زندگی ہے؟ اور بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو ابا اور اماں کے سامنے بات کرو ان کے سامنے نہیں دیکھتے، حالانکہ اماں ابا کے چہرے کو تو اللہ کے لیے دیکھنا وہ بھی صدقے کا اور حج کا ثواب رکھتا ہے۔ دین سیکھا ہی نہیں ہے، یہ محنت اس کی ہے۔ دین سیکھو، اپنی زندگی میں دین لاؤ۔ تمہارا دین غیر مسلم کے سامنے تمہارا امتیاز بتا دے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ظالم نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کسی کو ستانے والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں بھی دوستوں کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا، اور ہم اس کو فخر کو ہمارے محلے میں نہیں، ارے میرے بھائیا تو رحمت العالمین کا امتی ہے، تجھے تو خدا کی مخلوق پر رحم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور تجھے تو اخلاق کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم بیچاری بڑھیا جا رہی ہو اور اس کے پاس میں سامان ہو تو ہمارے جوان کے دل میں یہ بات آنی چاہیے یہ بڑھیا ہے، اس کو بیچاری کو سامان نہیں اٹھا سکتی، میں جوان ہوں، لا اس کا سامان اٹھا کر اس کو پہنچا دوں۔ یہاں کے اللہ نے اس لیے ہے تاکہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ محلے میں سے آدمی گزرتا ہے، محلے کی خاتون، مسلمان خاتون بیچاری اپنے آپ میں کہنے کے کھڑی ہے، لیکن اس کی آنکھ سے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیچاری کھڑی ہے کسی کام کے لیے ہے،
اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے، لاؤ میں جاؤں اور پڑھوں، کیا کچھ کام ہو تو ہے نا، لاؤ ہم میں لے آؤں. کھیلنے جائے گا، گھومنے جائے گا. میرے بھائی میرے عزیزو، یہ آنکھیں اللہ نے سے دی ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کے کام کیسے میں کام آ سکتا ہوں. اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سوچنے کے لیے کہ اتنا بڑا آسمان میرے اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنے بڑا آسمان بغیر ستون کے خدا نے اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں. بچوں کو مالدار تو بعد میں بناؤ، پہلے دیندار بناؤ. کوئی ایسا نادان باپ نہیں ہے جو بچے کو بندوق چلانا سکھانے سے پہلے بندوق دے دے. موٹر سائیکل چلانا سکھانے سے پہلے کبھی موٹر سائیکل نہیں دے گا باپ، کہ نہیں پہلے موٹر سائیکل چلانا سیکھ پھر پکڑ. اور آج کا مسلمان اپنے بچوں کو مالدار بنا دیتا ہے اور دیندار بناتا نہیں ہے. دیندار بنائے بغیر دکان بھی بٹھا دیا، کاروبار میں لگا دیا، نہ اسے حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. پھر وہ میرے دوستو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بنتا ہے. اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جو ایمان انسان کو اپنی دکان پر حرام سے بچا دے اور حلال روزی پر ڈال دے. اتنا ایمان سیکھے بغیر دکان پر کیسے جائے گا آدمی؟ اور اتنا ایمان سکھائے بغیر اپنے اولاد کو آدمی دنیا کے کام کو کیسے سونپے گئے؟ حضرت اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ایمان کے بارے میں دھوکے میں ہے کہ میں مسلمان ہوں. اسے دھوکے سے نکلنا ہے کہ میرے پاس سکہ کھوٹا سکہ ہے، 5 روپے کی نوٹ بھی لیتے ہو تو اسے دیکھتے ہو صحیح غلط ہے. کبھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے میرا ایمان کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، مجھے کیا کرنا. موت سے پہلے موقع ہے، اور موت سے پہلے موقع ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا اور غفلت میں گزاری تو اللہ سے توبہ کر لے آدمی کہ اللہ معاف کر دے، میں نے بہت بڑی بھول کی ہے اور اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے ایمان دے دے. دنیا کے بارے میں اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ کوشش کرو گے تو دنیا ہم دیں گے تمہیں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو دنیا چاہے گا ہم اس کو جتنی چاہیں گے دے دیں گے، محنت کرے گا دیں گے، ایسا نہیں کہا گیا. اس کی مقدر کی ہے، لے لے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جتنا چاہیں گے اتنا دے دیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے اتنا کر دیں گے. ہاں، لیکن آخرت کے بارے میں کیا؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا. اور جو اپنی آخرت بنانا چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا. یہاں ہم نے الٹا کر دیا ہے، دنیا کے ہمارے لیے دعا کر اللہ روزگار دے وہی، اور دکان کھولے گا، محنت کرے گا اور دعا کرائے گا، اور دن کے بعد حضرت دعا کر اللہ مجھے ہدایت دے دے، بس اتنا کہہ کے سوچے گا ماشاء اللہ، اور جائے گا کہاں؟ نافرمانی کے راستے پر. جانا ہے لاہور میں، جب لاہور جانا ہے تو لاہور کی گاڑی چھوڑ کر بیٹھا ہے اور دوسری لائن کی گاڑی میں، اور حضرت سے تو حضرت دعا کریے اللہ مجھے حرام سے راہ سے پہنچا دے. وہ پاگل، تیرا پگلا پن چھوڑ، تو کبھی تیرے لاہور نہیں پہنچے گا. اور کیسے ہی بزرگوں کے پاس جا کے دعا کرا. ابھی بھی اجتماع میں ہے نا،
دعا سنیں گے، سب کریں گے، روئیں گے بھی، دعا بھی کرائیں گے، لیکن اللہ کے راستے کی میرا ایمان بنے اس کی محنت کے لیے میں جاؤں نہیں، ہاتھ میری دعا کرنا ہے اور جا رہا کیا کر. حالانکہ ہدایت و ایمان کے لیے تو محنت شرط ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے. لیس الایمان بالتمنی، تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان تو ایک حقیقت ہے اور وہ محنت اور قربانی سے وہ ایمان اللہ دیتے ہیں. جیسے اللہ نے صحابہ کو قربانیوں کے ساتھ اللہ نے انہیں ایمان دیا. آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دھوکے سے نکلو، ہم کو مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے. تمہارا ایمان کا سکہ کھوٹا ہے. جو ایمان تمہیں حرام نہیں چھڑا سکتا، جو ایمان تمہیں خدا کے فرائض پر خراب نہیں کر سکتا، یہ ایمان کھوٹا ایمان ہے. اب اس حال میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، کسی دکان پر تشریف لے گئے اور روپیہ دیا تو دکاندار نے کہا حضرت یہ تو غلط ہے، کھوٹا روپیہ ہے. جہاں کھوٹا روپیہ سنا ہو ایک دم چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. ان کے مریدین جو ساتھ تھے ہوش میں لائے اور ہوش میں آنے کے بعد کہا حضرت اس میں کیا ہوا؟ اگر ایک روپیہ کھوٹا تو دوسرا روپیہ دے دیں گے، اس میں آپ کو اتنا اثر ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے. کہ روپیے کے کھوٹے ہونے کی بنا پہ میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں. جب اس نے یہ کہا کہ روپیہ کھوٹا ہے کچھ نہیں ملے گا تو مجھے آخرت یاد آ گئی کہ اگر آخرت میں اللہ نے کہا تیرے اعمال کھوٹے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ نے ہر مسلمان سے وہ ایمان مانگا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا کہ ایمان صحابہ والا ایمان لاؤ. ہمارے وہ مقبول ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، منافقین سے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے جیسے میرے نبی کا ایمان لاؤ. کبھی پوچھا کسی محمد علی صاحب کے پاس کہ حضرت میرے ایمان کا حال کیا ہے؟ پتہ نہیں. دیکھو نماز بھی کبھی نہیں جا کے دکھائی مول صاحب سے کہ مول صاحب میری نماز دیکھ لو، میری نماز صحیح ہے غلط ہے. وہ بچپنے میں مکتب میں جو استاد نے نماز سکھائی تو وہی نماز چل رہی ہے. عبداللہ ابن زبیر حضرت صدیق کے نواسے ہیں، انہوں نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی. نماز اللہ سے جا کر اللہ کے نبی کو دکھایا کہ میری نماز صحیح نہیں ہے کہ نہیں. پھر جب اللہ کے نبی کا دنیا سے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے تو پھر اپنے نانا کے پاس، وہ خلیفہ تھے، نانا کے پاس گئے کہ نانا جی میری نماز دیکھ لو، اس میں کوئی بھول تو نہیں ہے. پھر حضرت صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو ان کے پاس گئے کہ میری نماز دیکھ لیجئے، میری نماز کوئی غلط تو نہیں ہے. میرے عزیز میرے بھائیوں، تبلیغ کی اس محنت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے کلمے کو سیکھو، اپنی نماز کو صحیح بناؤ. جو نماز تمہارے نبی نے تم سے مانگی ہے، اللہ کے نبی نے اپنی ہر امتی سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو. سنت کے مطابق رکوع، سنت کے مطابق سجدہ. نماز حضور والی نماز کو سیکھنا ہے. تبلیغ میں یہ کہا جائے، تبلیغ میں نکل کر اپنی نماز کو نبی والی نماز بناؤ، سیکھو. بھاگوتوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے.
اس کا علم سیکھنا ہوگا، نماز کو صحیح زکوٰۃ دو علم کی روشنی میں کہ مجھے زکوٰۃ دینی تو کیسے دینی، اور جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کے بارے میں میرے دل میں کیا ہونا چاہیے۔ تیسرا نمبر علم ہے۔ لباس سلانے سے پہلے علم حاصل کرو، مجھے لباس کیسا سلانا چاہیے اور مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے جو آدمی اپنی ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کا فرمان ہے ما تحت الکعبین فہو فی النار، کہ جو اپنی ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قومی لباس حضور کی سنت کے خلاف ہوگا، تیرا قومی لباس تجھے نہیں بچائے گا، تیرا لباس تیرے نبی والی سنت والا لباس تیرے پاس ہوگا، یہ لباس تجھے اللہ کا محبوب بنائے گا۔ یہ سیکھنا ہوگا۔ تو جو بال کٹائے گا وہ بال خدا کے منظور نہیں ہوں گے، تیرے بال تیرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں گے، وہ بال اللہ کے قبول ہوں گے۔ تیسرا نمبر علم، تمہارے بچوں کو تم نے مولوی بنایا اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن پھیکا چمن تیرا ہماری غفلتوں سے پڑ گیا، پھیکا چمن تیرا مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا۔ مسجد میں نماز کے لیے لانے کی محنت کرے۔ یہ بھی اعلان کیا مولانا، میں نے سن تو لیا کہ ہر مسجد سے ایک جماعت نہیں نکالنی، ہر مسجد کے ہر گھر سے ایک آدمی نکالنا ہے۔ جب ہر گھر سے آدمی نکلیں تو دین کا فریضہ زندہ کیسے ہو؟ ہر گھر میں دین کے سیکھنے کا ماحول کیسے زندہ ہو؟ اس کے لیے میں دوستو اللہ کے نیک بندو ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا، گھر گھر جا کے فرد کی ملاقات کرو، ہر گھر میں جاؤ۔ یہ ذرا مجاہدے کی بات، طبیعت چلتی رہی ہے، ہاں 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں کہاں؟ ہوٹلوں پر، ہوٹلوں پہ نہیں، گھر پہ، اور اس کے گھر پر رہنے کا جو وقت ہو اس وقت جاؤ اور اس کے پاس بیٹھو اور اس کے سامنے خوشامد کرو۔ گشت کے معنی میں دوستو چکر لگانے کے معنی نہیں ہیں، باتیں کر کے آ جانا، بلکہ مسلمان کے سامنے اللہ کے لیے اتنی خوشامد کرنا کہ جس خوشامد کے ذریعے اس کا دل پھسل جائے اور وہ تمہاری بات لبیک کہہ دے۔ مسلمان کے سامنے خوشامد کرنا، اللہ تمہیں توفیق دے۔ روز جاؤ بھائی، گھر گھر کی ملاقات میں بہت کمزوری ہے، پابندی نہیں ہے، اور ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں دعوت کا کام متاثر ہوتا ہے اور وہ ملتا نہیں ہے۔ جی ہاں، شام کے وقت میں جاتے ہیں گشتوں میں، تو شام کے وقت میں تو عمومی گشت کا وقت بھی شام کا وقت ہے، تو دو دن تو عمومی گشت کے گئے، 2 دن نہیں جاؤ گے آپ گھر گھر کی ملاقات میں، وہ تو گشت میں جانا ہے آپ کو۔ مشورے کا ایک دن گیا اور ہفتہ واری شب جمعہ گئی، تو 4 دن چلے گئے، گھر گھر کی ملاقات کو ملا کیا؟ گھر گھر کی ملاقات کے لیے تمہارا بھائی گھر میں کب ملتا ہے وہ سوچو پہلے، اور پھر اس وقت اپنا وقت لگا کے ان کے پاس جاؤ۔ گئے تھے ملے تو نہ ملا، ایسے وقت میں گئے تو کہاں سے ملے گا وہ؟ ہمارے ساتھی کہا کہ ہم گئے لیکن ملے نہیں، پر وہ نہ ملنے کے وقت تم گئے تو کیسے ملے گا وہ؟ ایک مرتبہ میں جماعت میں گیا ہمارے انڈیا میں، ناگپور، تو گیا ہی نہیں برابر، وصولی کرنا۔ ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ آدمی کی زبان 200 گرام کی ہے، اس 200 گرام کی زبان کو ہلانے کے لیے 1 گھنٹہ تقریباً
ہمارا بھائی عبدالرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے، ہم ان کو بھائی عبدالرحمان، تم حاجی صاحب کہتے ہو، معاف کرنا، ہماری زبان میں بھائی چڑھا ہوا ہے، ایسا میں یہ تو ہمارے حاجی صاحب کو بھائی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں کے پاس بھائی کہتے تھے ان کو، بھائی عبدالرحمان، تو ہماری زبان میں بھائی چڑھا ہوا ہے۔ تو حاجی عبدالرحمان مرحوم جو تھے وہ ہم کو کہتے تھے، کیا بات کرنے کے لیے، ہاں یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں ان کے دلوں میں دنیا کا تاثر ہے، مال والوں کے پاس دنیا کا مال کا تاثر ہے کہ میرے پاس مال نہیں رہے گا کیا ہوگا، ڈیزل والوں کے دلوں میں ڈیزل کا تاثر ہے کہ ہمارا ڈیزل ختم ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ سے کیا ہوگا، حکومت والوں کے اندر ان کی حکومت کا تاثر ہے۔ ہاں جب تک یہ ان چیزوں کا تاثر نہیں نکلے گا وہاں تک ایمان نہیں بنے گا، کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارا سب کام بنے گا، اگر اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے وقت لگانے میں زیادتی کرنی پڑے گی، زیادہ وقت کرانا اور بار بار لگانا پڑے گا۔ حضرت ایسا فرما کرتے تھے، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں 4 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان سیکھنے نکلو، اگر 4 مہینے میں ایمان سیکھ لو تو آ جائیو، اور اگر 4 مہینے میں ایمان نہیں سیکھے تو اور بڑھاؤ، یہاں تک کہ ایمان سیکھ کے آؤ گھر میں نماز سیکھ کے آؤ، ایسی نماز بن جائے کہ جس نماز پر اتنا یقین ہو کہ میرے پاس نماز ہے، میں میرے اللہ کو نماز پڑھ کے کہوں گا، میرا اللہ میرا کام بنا دے گا۔ جیسے تمہاری جیب میں ہوتے ہیں نا 2-5 ہزار روپے، یوں کہتے ہو ہے، صحابہ یہ نہیں کہتے میرا پہ صاحب ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہے۔ ابھی تک ہماری زبان یہ نہیں آیا ہے، سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 7 مہینے کتنے مدد لگا ہے، لیکن ابھی اللہ کا نام نہیں آیا۔ اللہ کرے گا، اللہ دے گا، ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور مسائل آئے تو اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ سے کہیں گے۔ ہاں اور صحابہ کیا، ایک اللہ ہی اللہ، اور کچھ نہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے بار بار 4 مہینے جانا پڑے گا۔ ہاں حضرت جی فرماتے تھے، اب تو مسلمان سے ہر سال 4 مہینے مانگو دین کی محنت کے لیے، تاکہ اس کا ایمان بنے، اس کی زندگی دین پر آئے، اور یہ اللہ کے دین کو اپنا مقصد زندگی بنائے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، چاہے میری زندگی ختم ہو جائے۔ اس بنیاد پر آئی ہے، ہماری تو تشکیل کرنی پڑتی ہے، دکان پر جانے کے کوئی تشکیل کرنے نہیں آتا، دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہے، دکان میری ہے اور مجھے کرنی ہے، دین میرے والے تو اس کی تشکیل بوجھ ہو جاتی ہے پھر۔ جی ہاں، تو یہ مسجد و جماعت جو ہے، جب جماعت کا امیر نہیں ہوتا تو تلاش کرنے نکلتی ہے، حالانکہ جماعت ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہم گناہ سمجھتے ہیں، چوری اور ڈکیتی اور جتنے حرام کاریاں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، بڑے گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام بڑے گناہوں سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب آپ سوچئے اپنی مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، ہر گھر میں 1-2 بار مرد کو سوچئے، اور اس اعتبار سے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد سوچئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہماری مسجد تو 30% نمازی ہیں، 70% بے نمازی ہیں، اس کی معنی 70% اللہ کے باغی ہے۔ ہاں 70%۔
اس میرے بھائیوں محنت کی ترتیب کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. قربانی پر قربانی والے گشت کرو. قربانی والی میرے 2 سے 2.5 گھنٹے کی محنت کو زندہ کرو اور ایک ایک فرد امت کی نیت کر کے کرو کہ ایک ایک فرد امت اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے. کرنے والے اللہ ہیں. حضرت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اللہ سے بھی اچھا گمان رکھو کہ اللہ کرے گا, امت سے بھی گمان اچھا رکھو. جن لوگوں پر جا کر تم محنت کر رہے ہو ان کے بارے میں کبھی بدظنی مت کرو, یہ تو نہیں جائے گا نا, اللہ اسے توفیق دے گا. اچھا گمان, ایمان والے کی دل میں احترام ہو کہ مسلمان ہے, اللہ کا بندہ ہے, نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے یہ. ہاں, ایک کلمہ پڑھنے والے کی مثال قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی قیمت ہے کہ ایک کلمے والا زمین پر باقی رہے گا تو اللہ پورے دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کے لیے. وہ کس پاس کلمہ ہے, ڈگری والا ہے, بس ڈگری تو پوسوں کے پاس ہے, کلمہ ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. اس کے پاس جانا, ادب, اس کا احترام رکھنا اور خوشامد کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ہم بات کریں. ہاں, اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ اسے توفیق دے گا. اچھا گمان, اللہ سے بھی اچھا گمان اور امت کے ایک ایک فرد سے بھی اچھا گمان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا گمان. تبلیغ کا کام حسن ظن سے چلے گا. اچھا گمان, اللہ سے اچھا گمان رکھے. اللہ بڑی قدرت والا ہے, اللہ دلوں کو پھیرے گا, اللہ توفیق دے گا. لیکن یہ آئے گا محنت سے, اندر بولنے سے نہیں آئے گا, محنت سے آئے گا. ہاں, اسی میرے بھائیوں طے کرو اس محنت کو صحیح سیکھنا بھی ہے, کرنا بھی ہے اور اپنے لیے کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان دے دے اور اللہ ہمیں وہ نماز جو اللہ کے نبی چاہتے وہ نماز پڑھنا دے دے اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی ابدیت والی زندگی ہمیں گزارنے والے بن جائیں اور ہمارے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. اس کے لیے جینا ہے, جینا بھی اس کے لیے, مرنا بھی اس کے لیے, اور سب کچھ اولاد بھی اسی کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے. یہ آئے گا محنت سے میرے بھائیوں. بار بار 4 مہینے لگاؤ, ہر سال لگاؤ اور اس نیت سے لگاؤ کہ اللہ ہمیں تیرے نبی والی محنت سکھا دے, سمجھا دے. اس محنت کے لیے جن صفات کی ضرورت وہ صفات ہمیں دے دے. یہ 6 صفات جو تیرے نیک بندے بتا رہے ہیں ہمیں اس کی حقیقت دے دے. کلمے کی حقیقت, نماز کی حقیقت, علم و ذکر کی حقیقت, اخلاق کی حقیقت. مسلمان کے ساتھ رہنا سیکھ رہا مجھے آ جائے. مسلمان کے ساتھ رہنے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی کی دعا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ تو مجھے میں اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے. نبی کی دعا ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اے اللہ مجھے تو چھوٹا اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر جھگڑے نہیں ہوں گے مسجد جماعت میں. ہر آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہر آدمی اپنے کو کچھ سمجھے گا تو جھگڑا ہے. میں تو پرانا ہوں, تجھ سے تو یہ گیا. اپنی نفی کرنا, اپنی محنت کی نفی کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا, میں نے جو کیا ہے وہ بھی تیری محنت, تیری دین کی محنت کو بگاڑا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے صحیح کرنا سکھا دے. چھوٹا بننا, گھر میں بھی چھوٹے بن کے رہو گے نا تو سب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے. گھر میں جو چھوٹا بچہ اس سے سب محبت کرتے ہیں, اسی کو اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے. مارو روئے گا بھی تمہارے گود میں آ کے بیٹھے گا.
وہ ہم نے کوئی میں تو چھوٹا ہوں بڑے ہیں مجھے مارا کہ ہر ایک محبت کرتا ہے اس سے. تو ہم اپنے محلے میں اپنے ساتھیوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے تو ہم سے ہر ایک محبت کرے گا. اس کے لیے میرے بھائیوں اندر سے بڑائی نکالنے کے لیے سلام ہے. ہر مسلمان کو سلام کرو, ہر مسلمان کو. تمہارا نوکر اس کو بھی سلام کرو. محلے کا ہر مسلمان اس کو سلام کر سکتا. السلام علیکم بھائی. تو انشاءاللہ تمہارے اندر سلام کے ذریعے میرے دوستوں محبت آئے گی. حدیث میں ہے لا تدخل جنت حتی تؤمنوا, تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بنو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم ایمان والے نہیں بنو گے جب تک آپس میں اللہ کے لیے محبت نہ کرو. اللہ کے لیے محبت کرنا ہر مسلمان سے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بینکم, کیا میں تمہیں ایسا ایک عمل بتاؤں کہ جس عمل کو تم کرو گے تو تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. سلام کو خوب پھیلاؤ, سلام کو خوب پھیلاؤ. گھر میں جاؤ السلام علیکم, سب کو سلام کرو, بچوں کو, بیوی کو. باہر نکلو السلام علیکم. ہمارے بھائی صاحب کہا کرتے تھے یہ مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا شروع کر دے اور اللہ کا نام لے گھر میں داخل کرنا شروع ہو جائے اور نکلتے اللہ کا نام لے کر نکلے تو اللہ اس کے گھر میں برکت کے دہانے کھول دے گا. لیکن سلام کا رواج نہیں ہے, مولوی صاحب کو کرے گا, باقی نہیں. ہر مسلمان کو. میں نے درر فائز میں ایک حدیث دیکھی کہ جو آدمی دن بھر میں 20 مسلمانوں کو سلام کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. یہ سلامی نہیں ہے. ہاں, اپنے محلے والوں کو سلام نہیں کرتا آدمی. جو مسلمان روزانہ محلے میں گھر سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے دکان پر جاتے ہیں, روزانہ ہمیں راستے میں ملتا ہے اپنے محلے کا ہے, لیکن ہم سلام نہیں کرتے. وہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں. اگر ہم ان کو سلام کریں ہفتے میں 6 دن سلام کریں اور ہمارا سلام کو جواب دے گا تو جب 7 دن گشت کرنے جاؤ گے نا تو وہ نہیں کہے گا, وہ نہیں کہے گا کہتا نہیں ہے, وہ دیکھے کہ حاجی صاحب ہے روزہ مجھے سلام کرتے ہیں. ہاں 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 آتا ہوں. اور اس کو کبھی سلامی نہیں کیا پہچان دل کیا تو آگے جاؤ, محبت پیدا ہوگی. کیے بغیر اپنے آپ جاؤ گے تشکیل کراؤ گے. ہاں, اجتماع ہو رہا ہے کہ مانے تمہیں جانے کے لیے ہو رہا ہے, خود بھی جانا اور ایک گھر سے ایک آدمی کو نکالنا ہے. ہاں, اپنی دکانوں میں تمہارے جو مسلم اجتماع سے چامے لگائے گا اپنی فکر سے.